بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاراج نے میری آواز سنائی۔ نیلما نے اس آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانے کی پرواز کی، پھر میرے دماغ میں آ گئی۔ اس کے پیچھے مہاراج بھی چلا آیا۔ وہ میں ہی تھا، لیکن میری سابقہ آواز اور لہجہ نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائے کہ فرہاد علی تیمور کے پاس ہیں۔ میں نے کہا، سواگتم، کون ہو اور کیسے آنا ہوا؟ میں نیلما ہوں، سنا ہے تم بہت پراسرار ہو، میرے اندر تجسس پیدا ہوا، اس لیے آئی ہوں۔ میں مہاراج ہوں، تم نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، پوچھنے آیا ہوں کہ مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ میں نے جواب دیا، دشمنی ہوتی تو تمہارے گھر سے مال چرا کر لے جاتا، میں تو وہ دستاویزات لے گیا ہوں جو تمہاری نہیں تھی۔ میں شریف اور دھرم کرم والوں کے ہاں کبھی چوری نہیں کرتا، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ایسی چوری کا فائدہ کیا ہے جس سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو؟ کس نے کہہ دیا کہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں؟ اگرچہ میں ان سے نقدی نہیں لے رہا ہوں، تاہم ان سب کو انڈر پریشر رکھا ہے۔ وہ بظاہر میرے احسان مند ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ میں ان کی لا علمی میں سرنگ بناتا ہوا ان کے دوسرے رازوں تک پہنچ رہا ہوں۔ ایسا تم ان سے نقد رقم وصول کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہو۔ میں انہیں ٹرانس میں لا کر تم لوگوں سے زیادہ رقم حاصل کر لیتا ہوں اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ مجھے نیکیاں کرنے والا حاتم تائی سمجھتے ہیں۔ پھر تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بہت مکار ہو۔ تم مجھے مکاری کا سرٹیفکیٹ نہ دو تب بھی وہی ہوں جو ہوں، اور جو ہوں اسے سمجھنے کے لیے نیلما کی طرح بار بار جنم لیتے رہو۔ پھر میں نے نیلما سے کہا، تم بڑی دیر سے میرے چور خیالات پڑھ رہی ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ بڑی معلومات حاصل کر رہی ہو۔ میں ایسی باتیں معلوم کر رہی ہوں جو ناممکن ہیں۔ تمہارے چور خیالات ایک دادی ماں کے جذبات میں ہلچل پیدا کر رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سورگ واسی پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا ہو۔ مرنے کے بعد سورگ میں گئے تھے، وہاں دیوتاؤں نے تمہیں دیکھ کر کہا کہ یمراج سے غلطی ہو گئی، ابھی تمہیں زندہ رہنا تھا، دنیا میں رہ کر بہت کچھ کرنا تھا، لیکن یمراج نے تمہاری آتما کو سورگ میں بھیج دیا تھا۔ اس غلطی کو چھپانے کے لیے تمہاری صورت، آواز اور لہجہ بدل کر دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ تم میری صورت نہیں دیکھ سکو گی اور ایک دادی کی حیثیت سے اپنے پوتے سے ملاقات نہیں کر سکو گی، کیونکہ دیوتاؤں نے مجھے باقی زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے صرف میری صورت ہی نہیں، میری شخصیت بھی بدل دی ہے۔ وہ بولی، ہاں تمہارے خیالات یہ بھی بتا رہے ہیں، اگر میں 150 سالہ بوڑھی عورت کے جسم میں سما کر دادی ماں بن جاؤں تو تم مجھے میرے پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا کے اصلی روپ میں نظر آ جاؤ گے، پھر میں تمہیں گلے لگا سکوں گی۔ تم میرے چور خیالات پڑھ کر بھی یقین نہیں کر رہی ہو اور اسے ناممکن کہہ رہی ہو۔ مجھ سے سورگ میں کہہ دیا گیا تھا کہ میں دنیا میں دوبارہ جا کر تم سے رابطہ نہ کروں، کیونکہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور یقین کرنے کے لیے تم کسی بوڑھی عورت کے جسم میں جاؤ گی تو شاید ہی تمہیں 150 سالہ بوڑھی عورت مل سکے گی۔ تمہارے چور خیالات مجھے فریب دے سکتے ہیں، میں حقیقت معلوم کرنے کے لیے 40 راتیں جاگ کر تپسیا کروں گی، پھر دوبارہ تمہارے دماغ میں آؤں گی اور چور خیالات پڑھوں گی۔ کیا تم مجھے آنے سے روکو گے؟ کبھی نہیں، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، صرف تم آ سکتی ہو۔ مہاراج نے کہا، اگر تم نیلما کے پوتے ہو تو کیا دستاویزات چرانے کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے ہو؟ میں نے کہا، تم بھول رہے ہو، ابھی میرے خیالات نے نیلما سے کہا ہے کہ صرف میری صورت ہی نہیں، میری شخصیت بھی بدل گئی ہے، میرے ذہن سے رشتہ مٹ گیا ہے، اس لیے میں نیلما کہہ رہا ہوں، دادی ماں نہیں کہہ سکتا، اور یہ نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد چوروں کے گھر چوری کر رہا ہوں۔ مہاراج نے کہا، بھگوان کی قسم، تم بہت بڑے مکار ہو۔ نیلما سے دادی اور پوتے کا حوالہ دے کر اس طرح رشتہ جوڑ رہے ہو کہ نیلما تم سے ایک دادی کے طور پر وابستہ ہو گئی ہے۔ اب دستاویزات کی چوری کے سلسلے میں یہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گی۔ نیلما نے کہا، مہاراج صرف 40 دن کی بات ہے، میں سچ اور جھوٹ معلوم کر لوں گی۔ میں جب بھی تپسیا کرتی ہوں مجھے ایک نئی شکتی ملتی ہے، اس بار میں اپنے پوتے کی اصلیت تک پہنچنے کی شکتی حاصل کر لوں گی۔ اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں اپنے پوتے کو گلے لگانے کے لیے کسی 150 سالہ بوڑھی کو ضرور تلاش کروں گی۔ مہاراج نے کہا، میں مانتا ہوں تم بہت شکتیمان ہو، ایسا ضرور کرو گی، لیکن میں 40 دن تک سچ اور جھوٹ کا انتظار کرتا رہ جاؤں گا۔ تم خواہ مخواہ دستاویزات کا ماتم کر رہے ہو، اگر یہ میرا پوتا ثابت ہو جائے گا تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ایک دادی اپنے پوتے کے لیے ڈھال بن کر رہے گی، اور اگر یہ میرا پوتا ثابت نہ ہوا تو میں اسے
اسے جسمانی اور دماغی طور پر کمزور بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گی۔ مجھے 40 دن تک انتظار کرنا ہوگا، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا، لیکن وہ دوسری ہستی جو پراسرار بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیا اس ہستی کا نام نشان ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ اس کا اصلی نام ہے یا نہیں۔ وہ پہلے ڈاکٹر اناپورنا بن کر پورس کو دھوکہ دے چکی تھی، پھر وہ حویلی کے اندر آئی تھی، اس کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پورس نے بتایا ہے کہ شنکر داس نامی ایک یوگا اور ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص اناپورنا کا پتی ہے۔ نیلما نے کہا، تعجب ہے، پورس کیسے دھوکہ کھا گیا؟ کیا اس نے اناپورنا کے چور خیالات نہیں پڑھے تھے؟ پورس کا بیان ہے کہ اس نے اناپورنا کے چور خیالات بھی پڑھے تھے اور اس کے پورے خاندان کی ہسٹری بھی پڑھی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ جن دنوں ڈاکٹر اناپورنا اس کے لیے غیر معمولی دعائیں تیار کر رہی تھی، ان دنوں اصلی ڈاکٹر اناپورنا مر چکی تھی اور اس کی لاش ایک ہسپتال میں 1.5 ماہ سے رکھی ہوئی تھی۔ نیلما نے چونک کر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو اناپورنا زندہ ہے وہ ایک عجیب و غریب دماغ رکھتی ہے؟ مہاراج نے کہا، پورس کا بیان ہے کہ پارس کی طرح اناپورنا کا دماغ بھی ایک عجوبہ ہے، کوئی اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا اور کوئی اس کے دماغ پر حاوی ہو کر نہ اس کی اصلیت معلوم کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر زلزلہ پیدا کر سکتا ہے۔ نیلما نے غصے اور نفرت سے کہا، ایسا دماغ تو فہمی کا ہے، وہ علی تیمور کی بیوی اور فرحاد علی تیمور کی بہو ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ میں نے کہا، بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پورس نے پہلی بار جو دعائیں تیار کیں انہیں پارس نے چرا لیا، دوسری بار علی تیمور اور فہمی نے دھوکہ دیا اور دوسری بار تیار ہونے والی دعائیں وہ دونوں چرا کر لے گئے، یعنی پورس فرحاد کے دونوں بیٹوں اور بہو سے نقصانات اٹھاتا آ رہا ہے۔ مہاراج نے کہا، اس طرح بات صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تمام غیر معمولی دعائیں بابا صاحب کے ادارے میں جا رہی ہیں۔ میں نے کہا، اوہ گاڈ، اس رات حویلی میں وہ غیر معمولی دعائیں چرانے گیا تھا، مگر میرے حصے میں صرف دستاویزات آئی تھیں۔ مہاراج نے کہا، اب یہ بات یقینی ہے کہ ہم ٹیلی پیتھی کی اجداد کے پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ اگر ہم تینوں متحد ہو جائیں تو انہیں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، پہاڑ سے ٹکرانے سے منہ ٹوٹتا ہے، پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہماری دنیا کے سپر پاور کہلانے والے ممالک ان کا کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ مجھے سورگ کے دیوتاؤں نے پتہ نہیں دوبارہ کیوں زندگی دی ہے۔ میں زندہ رہنے کے لیے سوچ سمجھ کر ایسی جگہ واردات کرتا ہوں جہاں محفوظ رہ سکوں۔ میں کبھی پہاڑ کھودنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ نیلما نے کہا، 40 دن کے بعد اگر تم میرے پوتے ثابت ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ پچھلی بار فرحاد کی وجہ سے تم مارے گئے تھے۔ مہاراج نے پوچھا، نیلما کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ میں ضرور تم سے تعاون کروں گی، لیکن میرے 2 بڑے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں 40 راتیں اپنے پوتے کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے وقف کر دوں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اس پر میرا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور میں اس کے غیر معمولی دماغ کو متاثر نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے 40 راتوں تک اس سے دور کہیں رپوش رہنا ہوگا۔ مہاراج نے مجھ سے پوچھا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ میں نے کہا، پوری رامائن پڑھ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ رام جی کون تھے۔ میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد میری صورت اور شخصیت بدل گئی، نام نہیں بدلا۔ ویسے تو نام تلک رام بھاٹیا ہے، مگر میں TR بھاٹیا کہلاتا ہوں۔ وہ مایوس ہو کر میرے دماغ سے چلا آیا، اپنے بھائی گرو دیو کو بولا، وہ پراسرار شخص بہت مکار ہے، اس نے نیلما کے ساتھ رشتے سے کھیلنے کی کامیاب کوشش کی ہے، خود کو TR بھاٹیا کہتا ہے، پورا نام تلک رام بھاٹیا ہے۔ گرو دیو نے پوچھا، آخر بات کیا بنی؟ کچھ نہیں، جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پہنچے ہوئے ہیں، صرف اس شخص کا نام معلوم ہوا ہے، وہ اپنا پتہ ٹھکانہ بھی نہیں بتائے گا۔ اتنی کوششوں کے بعد نام معلوم ہوا ہے، ہم کچھ اور ذرائع اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے اس کی خفیہ پناہ گاہ کا پتہ معلوم ہو جائے۔ وہ تینوں بھائی منصوبے بنانے لگے۔ وہ نیلما کی 40 راتوں کی تپسیا کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس TR بھاٹیا کی اصلیت کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ کس چور راستے سے بھاٹیا کی شہر تک پہنچا جا سکتا ہے۔
اسرائیل کے چند اعلیٰ عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایلپا کے مطالبے کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ تمام عہدیدار پورس کے معمول اور تابعدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں میری برتری ختم ہو جائے۔ پچھلے دنوں پورس نے ایلپا اور پارس کے پیش کردہ فارمولوں سے بنائی ہوئی دواؤں کو نقلی اور نکارا ثابت کرنے کی کامیاب کوششیں کی تھیں، لیکن آخر وقت میں ناکام ہو گیا تھا اور خود ٹیلی پیتھی سے محروم ہو کر بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ اس دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے۔ پارس نے اس کی محبوبہ روشنا یعنی نتالیہ کو اغوا کر کے ممبئی کے ساحلی بنگلے میں پہنچا دیا تھا۔ پھر نیلما اس بنگلے سے نتالیہ کو اغوا کر کے لے گئی تھی۔ اس وقت نیلما کے لیے فہمی خطرہ بن گئی تھی۔ پورس اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر نتالیہ کو نیلما کی قید سے چھڑا لایا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نتالیہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ نیلما نے اس پر ایسا عمل کیا تھا کہ نتالیہ کو کھوئی ہوئی یادداشت اور گم شدہ ٹیلی پیتھی کا علم واپس مل گیا تھا۔ نتاشا نے کہا پورس، ایلپا اور پارس نے تل ابیب میں تمہیں زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ تم 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئے تھے۔ ہمیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ پورس نے کہا ہم جوابی کارروائی ضرور کریں گے۔ جب سے میں نے نتالیہ کو نیلما کی قید سے رہائی دلائی ہے تب سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیلما جیسی خطرناک اور ناقابل شکست عورت فہمی سے خوفزدہ کیوں ہے۔ نتاشا نے کہا واقعی یہ حیرانی کی بات ہے، تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ میں کئی پہلوؤں سے اس معاملے پر غور کرتا رہا، پھر میں نے نیلما کے دماغ میں پہنچ کر اس سے کچھ پوچھنا چاہا۔ وہ بولی میں اس وقت مہاراج اور اس پراسرار شخص سے باتیں کر رہی ہوں جو حویلی سے دستاویزات چرا کر لے گیا تھا۔ تم چاہو تو اس شخص کے دماغ میں رہ کر ہماری باتیں سن سکتے ہو۔ پورس میرے دماغ میں چلا آیا تھا، چونکہ پہلے سے نیلما اور مہاراج موجود تھے اس لیے میں نے اسے محسوس نہیں کیا۔ وہ ہماری باتیں سنتا رہا۔ میرے تلک رام بھاٹیا ہونے اور سورگ سے واپس آنے والی بات پر اسے یقین آیا یا نہ آیا ہو، 40 راتوں کے بعد حقیقت معلوم ہونے والی تھی، لیکن پورس کو یہ کام کی بات معلوم ہوئی کہ فہمی ڈاکٹر اناپورنا بن کر دھوکہ دیتی رہی تھی۔ وہ بھی پارس کی طرح غیر معمولی دماغ رکھتی ہے، اس لیے پورس اسے پہچان نہ سکا۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ پورس کی پہلی بار تیار ہونے والی دواؤں کو پارس چرا کر لے گیا تھا، دوسری بار تیار ہونے والی دوائیں فہمی اور علی لے گئے ہیں، اور وہ جتنی بھی دوائیں اب تک تیار کر چکا ہے ان کا ذخیرہ بابا صاحب کے ادارے میں ہے۔ پورس نے یہ باتیں نتاشا کو بتائیں۔ وہ بولی میں کسی حد تک سمجھ رہی تھی کہ تمہارے جیسے ذہین، حاضر دماغ اور چالاک جوان کو صرف تنہا پارس مات نہیں دے سکتا۔ اب بات کھل گئی ہے کہ پارس کا بھائی علی اور اس کی بیوی فہمی سب ہی مل کر تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور تمہیں اناپورنا اور شنکر داس کے ناموں اور کرداروں سے بھٹکا رہے تھے۔ میں اپنا مال واپس چھین سکتا ہوں پارس اور علی سے بھی اور ان کے باپ سے بھی، لیکن ان دواؤں کو بابا صاحب کے ادارے میں لے جا کر رکھا گیا ہے، وہاں ہم میں سے کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ نتاشا نے کہا انتقامی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ الپا اور پارس کے پیش کردہ فارمولوں سے اسرائیلی لیبارٹری میں جو دوائیں بنائی گئی تھیں وہ نقلی ہوں گی۔ پورس ان یہودیوں سے فراڈ کر رہا ہے، لیکن ان دواؤں کو آزمانے سے پتہ چلا کہ وہ اصلی ہیں۔ تم بھی اس اصلی دوا کے زیر اثر آ گئے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ اسرائیل کی اس لیبارٹری میں اصل دوائیں ہیں، ہم انہیں وہاں سے چرا سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو چالاکی انہوں نے دکھائی ہے وہی ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ وہاں سے اصلی دواؤں کے تمام کارٹن چرا کر ان کی جگہ نقلی دعائیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کو تیسا کے مطابق یہ نہایت معقول مشورہ تھا۔ پورس نے خود آزمایا تھا کہ اسرائیل کی خفیہ لیبارٹری میں اصلی دوائیں ہیں۔ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے وہ دوائیں حاصل کی جا سکتی تھیں، پھر وہاں نقلی دوائیں رکھ کر اسرائیلی اکابرین کے سامنے یہ ثابت کیا جا سکتا تھا کہ پارس نے ان یہودیوں کو ایلپا کے ذریعے جو فارمولے دیے تھے، ان فارمولوں سے عارضی طور پر اصلی دوائیں تیار ہوتی ہیں، لیکن چند ہفتوں میں وہ دوائیں نکارہ ہو جاتی ہیں، جبکہ پورس اپنے اصلی فارمولوں سے ہمیشہ تاثیر رکھنے والی اصلی دوائیں تیار کرتا ہے۔ پھر وہ ان چرائی ہوئی اصلی دواؤں کا مظاہرہ کر کے الپا اور پارس کو جھوٹا اور فریبی ثابت کر سکے گا۔ پہلے ان کا فراڈ ثابت کرنے میں وہ ناکام رہا تھا۔ وہ دوائیں جو اصلی ثابت ہوئی تھیں انہیں چرایا جا سکتا تھا اور ان کا جوتا انہی کے سر کے مطابق وہاں نقلی دوائیں لا کر رکھی جا سکتی تھیں۔ پہلے نتاشا اور پورس دو بااعتماد ساتھی تھے، اب ٹیلی پیتھی جاننے والی تیسری
نکلی ساتھی نتالیہ ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس اہم کام کو وہ تینوں رازداری سے کریں گے، کسی اعلی کار پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ یہ اندیشہ تھا کہ الپا، پارس، فہمی اور علی وغیرہ کسی بھی اعلی کار کے اندر پہنچ کر کام بگاڑ سکتے ہیں۔ پورس اسرائیل کی اس خفیہ لیبارٹری سے واقف تھا، پہلے بھی وہاں جا چکا تھا۔ اس بار نتاشا اور نتالیہ اس کے ساتھ تھیں۔ اس لیبارٹری کے باہر اور اندر مسلح فوجی جوانوں کا پہرا لگا رہتا تھا۔ انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ دشمن نادیدہ بن کر آ سکتے ہیں، لیکن دواؤں کے کارٹن اٹھانے کے لیے وہ نمودار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ جیسے ہی نظر آئیں انہیں گولی مار دی جائے۔ پورس کئی منٹ تک سانس روک سکتا تھا۔ وہ سانس روک کر لیبارٹری کے اندر آیا، پھر بے ہوش کرنے کی دوا اسپرے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اندر جتنے مسلح فوجی جوان تھے وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ لیبارٹری کے باہر والے پہرے داروں کو خبر نہ ہوئی کہ اندر کیا ہو چکا ہے۔ بے ہوش کرنے والی ان دوا کا اثر آدھے گھنٹے بعد ختم ہو گیا۔ نتالیہ، نتاشا اور پورس اس لیبارٹری کے اندر آئے، نقلی دواؤں کے کارٹن اٹھا کر نادیدہ بن کر وہاں آئے۔ انہوں نے ان کارٹنوں کو وہاں رکھا اور اصلی دواؤں کے کارٹن اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح وہ کئی بار آتے جاتے رہے اور اصلی کی جگہ نقلی دوائیں رکھ کر جاتے رہے۔ پارس نے پہلے اس لیبارٹری میں نقلی دواؤں تیار کرا کے رکھوائی تھیں اور اصلی دوائیں بڑی رازداری سے اسرائیل کی دوسری خفیہ لیبارٹری میں تیار کراتا رہا تھا۔ پچھلی بار جب اس نے پورس کی سازش کو ناکام بنا دیا اور اسے 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم کر دیا تو اسے اور الپا کو یقین ہو گیا کہ پورس آئندہ انہیں جھوٹا اور فریبی ثابت کرنے کی سازشیں نہیں کرے گا۔ اس اطمینان کے ساتھ الپا اور پارس نے لیبارٹری سے نقلی دواؤں کے کارٹن ہٹا دیے اور اسرائیل کی دوسری خفیہ لیبارٹری میں جو اصلی دوائیں تیار کی گئی تھیں ان تمام دواؤں کے کارٹن اس لیبارٹری میں لا کر رکھ دیے تھے جہاں پورس ناکام رہا تھا۔ لیکن اس بار اسے کامیابی ہوئی تھی۔ الپا اور پارس نے جو چالاکی دکھائی تھی وہ انہیں مہنگی پڑی۔ پورس وہاں کی تمام اصلی دوائیں چرا کر لے گیا۔ وہ پھر ایک بار شیر پر سوا شیر ہو گیا۔ وہ اس اہم کام سے فارغ ہو کر اہم کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسرائیل کے ان عہدے داروں کے دماغوں میں آئے جنہیں الپا کے مطالبے کے مطابق ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان عہدے داروں نے پورس سے شکایت کی کہ وہ اس کی تابع داری کرتے ہوئے الپا کے خلاف سازشیں کرنے میں ناکام اور ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ پورس نے انہیں تسلیاں دیں اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی باعزت طریقے سے اپنے سابقہ عہدوں پر واپس آئیں گے۔ وہاں جو دوسرے عہدے دار الپا کے حمایتی تھے، پورس نے ان میں سے چند کو ٹریپ کیا، انہیں اپنا تابع دار بنایا۔ انہوں نے اکابرین کے اجلاس میں کہا، لیبارٹری میں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول یوں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی غیر معمولی چیزیں فوج اور انٹیلیجنس کے سراغ رسانوں کو ملنی چاہیے تاکہ وہ دشمنوں سے نمٹتے وقت ان غیر معمولی چیزوں کے ذریعے محفوظ رہ سکیں۔ یہ مشورہ معقول تھا، سب نے اسے تسلیم کیا۔ لیبارٹری سے نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول فوج کے اعلیٰ افسران اور تجربہ کار سراغ رسانوں کو دیے گئے۔ انہوں نے یہ چیزیں لے کر انہیں آزمایا تو حیران رہ گئے، نہ وہ نادیدہ ہو رہے تھے اور نہ ہی فلائنگ کیپسول کے ذریعے پرواز کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے لیبارٹری میں آ کر دوسرے کئی کارٹنوں سے ان دواؤں کو نکال کر آزمایا، وہ سب نقلی اور نکارہ ثابت ہوئیں۔ تب الپا کو طلب کیا گیا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیبارٹری کی ان دواؤں کو پورس نقلی ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا، یہ سب اصلی دوائیں تھیں، پھر نقلی کیسے ہو گئیں؟ الپا نے کہا، یہ پورس کی سازش ہے، اس نے ناکامی کا انتقام لیا ہے، ہماری خفیہ لیبارٹری سے اصلی دوائیں چرا کر لے گیا ہے اور یہاں نقلی دوائیں رکھ گیا ہے تاکہ پھر ایک بار ہمیں جھوٹا اور فریبی ثابت کرے۔ ایک حاکم نے کہا، لیبارٹری کے اندر اور باہر فوجیوں کا سخت پہرا تھا اور اندر مسلح فوجی جوانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ دشمن نادیدہ بن کر آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک بھی کارٹن اٹھانے کے لیے نمودار ہوں تو انہیں فوراً گولی مار دی جائے۔ دوسرے حاکم نے کہا، اندر پہرا دینے والے کسی بھی مسلح فوجی جوان نے کسی بھی نادیدہ دشمن کو نمودار ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیبارٹری سے ایک دوا بھی باہر نہیں گئی ہے، پھر وہ نقلی کیسے ہو گئیں؟ الپا نے کہا، یہ صرف میرے نہیں سب ہی کے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اصلی دوائیں نقلی کیسے بن گئی ہیں۔ نتاشا نے کہا، میں آپ کی اسمبلی کی خاتون کی زبان سے بول رہی ہوں، میرا نام نتاشا ہے، آپ حضرات مجھ
مجھ سے واقف ہیں۔ میں یہودی ہوں، پہلے الپا کے ساتھ رہ کر اپنی یہودی قوم کی خدمت کرتی تھی، لیکن جب پارس نے الپا کو اپنے شہر میں جکڑ لیا، اپنی مسلمان بیوی بنا لیا، تب میں نے پورس کا ساتھ دیا۔ ہم نے قسم کھائی کہ آپ لوگوں کو پارس کے مکروہ فریب سے نکالیں گے، اور اب میں پورس کے تعاون سے ثابت کر رہی ہوں کہ لیبارٹری میں رکھی ہوئی یہ دوائیں پہلے بھی نکلی تھیں، اب بھی نکلی ہیں۔ ایک فوجی افسر نے کہا، لیکن پہلی بار تو یہ اصلی ثابت ہوئی تھی۔ نتاشا نے کہا، وہ اس طرح کے پارس اپنی اصلی دواؤں کے ذخیرے سے کچھ دوائیں لے آیا تھا، انہیں اس لیبارٹری میں آپ لوگوں کے سامنے آزمایا تھا، اور آپ سب یہ سمجھتے رہے کہ وہ آپ کی لیبارٹری کی دوائیں آزما رہا ہے۔ پورس جو بہت ذہین کہلاتا ہے، وہ بھی پارس کے فریب میں آ کر 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں۔ تمام یہودی اکابرین قائل ہو گئے۔ ایک نے الپا سے کہا، تم ایک عورت ہو، پارس جیسے مسلمان کے بچے کی ماں بن کر اس سے اس قدر متاثر ہو گئی ہو کہ جو وہ کرتا ہے اسے درست سمجھتی ہو، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں جذباتی رشتے میں الجھا کر یہودی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے پہنچ کر کہا، آپ حضرات کو میرے اور الپا کے خلاف ہمیشہ بہکایا جائے گا اور آپ بہکتے جائیں گے۔